حمزہ نون زیر ان، نون کی ساؤنڈ کو کھینچا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ نون مشدد پر غنہ ہوگا، ساؤنڈ کو ہم نے ناک میں ہولڈ کر کے رکھنا ہے. ان، نون زبر نہ، ان، ہا الٹا پیش ہو. حلق کے سب سے نچلے والے حصے سے ہا کو ادا کرنا ہے ہم نے. انہو. ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ غنہ کی وجہ سے زبر نہ کھنچنے پائے. انہ نہیں پڑھنا. انہو. لام زبر ل، شارٹ رکھنا ہے، لا نہیں پڑھنا. قاف واو زبر قو، لقو. قاف پر پڑھا جائے گا. دو نقطوں والی قاف تالو کے نرم حصے سے ادا کی جائے گی. لقو. اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اب یہاں پر یہ والا واو ساکن بھی حرف لین ہے. آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زبر آئی تو یا حرف لین ہے، اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر آئی تو واو حرف لین ہے. اب یہ حروف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دو ہی حروف لین ہیں، یا ساکن اینڈ واو ساکن. ان دیٹ کیس جب ان سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے؟ لام پیش لو. لقولو، لقولو. رو زبر رو، رو پر پڑھی جاتی ہے جب رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے. رو. سین واو پیش سو. اب یہاں واو ساکن حرف مدہ ہے کیونکہ اب واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی. لقولو میں کیا تھا؟ قو، واو حرف لین تھا، نرمی سے ادا ہوا. قو. اب یہاں پہ سین واو پیش سو. اب سو نہیں پڑھنا، سو. لام دو زیر لیں، رسول. اب لکھا ہوا لام دو زیر لن ہے لیکن لن اس طرح چھپا کے ساؤنڈ کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہمارے پاس، تو ہم رسول چھپاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. اخفا مع الغنہ. رسول. کاف باریک پڑھا جائے گا ہلکی سی کھ ساؤنڈ کے ساتھ. کف زبر ک. رو یا زیر ری، ری. رو باریک ہوگا، روئی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ری. کری. میم دو زیر من. یہاں پر آیت مکمل ہو گئی تو کری من جو ہے میم ساکن ہو جائے گا. اور کریم. مد عارض وقفی کے ساتھ ہم رو یا زیر ری کی ساؤنڈ کو کھینچتے ہوئے میم کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور مد عارض وقفی کیا ہوتا ہے؟ وقف کی صورت میں عارضی طور پر کھینچنے کو مد عارض کہتے ہیں. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب سیکنڈ لاسٹ حرف، سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ یا لیٹر آپ کے پاس کوئی بھی حروف مدہ میں سے ہو.